السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا سبق ہے باب دوم ایمانیات و عبادات کا ٹاپک عقیدہ رسالت۔ آج ہم اس کے سب سے پہلے ایم سی کیوز کریں گے، اس کے بعد شارٹ کوسچن اور اس کے بعد لانگ کوسچن کی طرف آئیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایم سی کیوز۔ ایم سی کیوز میں جو پہلا ایم سی کیو ہے وہ ہے کہ اسلامی اصطلاح میں پیغام پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست آپشن ہے رسول۔ اس کے بعد دوسرا ایم سی کیو ہے کہ سبق کے مطابق کس سورہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا درست آپشن ہے سورۃ احزاب میں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر۔ ایم سی کیو نمبر 3 ہے ہمارا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت پر عمل پیرا ہونا لازم ہے؟ اس کا درست آپشن ہے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے۔ ایم سی کیو نمبر 4 ہے، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت تھی؟ اس کا درست آپشن ہے مخصوص قوم اور علاقے کے لیے۔ ایم سی کیو نمبر 5 ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں خصوصیات میں اہم خصوصیت ہے؟ اس کا درست آپشن ہے کہ امت مسلمہ کی شفاعت۔ یہ تو ہو گئے ہمارے ایم سی کیوز۔ اب ہم آ جاتے ہیں شارٹ کوسچنز کی طرف، اور جو سب سے پہلا شارٹ کوسچن ہے وہ ہے کہ رسالت کے لغوی اور اصطلاحی معنوں میں معنی بیان کیجیے۔ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا فرسٹ پیج جو اس باب کا ہے، اس کے بالکل ابتدا سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسانوں سے آباد کیا اور انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان دنیا کی نعمتوں میں گم ہو کر اپنے رب سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس صورتحال میں واضح تقاضا یہ تھا کہ اس معاملے میں انسان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑنے کی بجائے اس کی رہنمائی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ انسان کو یوں بھٹکنے کے لیے نہ چھوڑے، بلکہ وہ اس کے لیے اخلاقی، دینی، سماجی امور کی اصطلاح کے لیے کسی رہنما کا انتظام کرے۔ یہی وہ انتظام تھا جسے دین کی اصطلاح میں رسالت کہتے ہیں۔ یہ تو رسالت ہے، اسے کہتے ہیں رسالت۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے لغوی اور اصطلاحی معنوں کی طرف، جو اصل ہمارا آج کا شارٹ کوسچن ہے۔ تو اصل جو شارٹ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے وہ یہاں سے معنی و مفہوم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں تک اس کو ہم لے کے جائیں گے، جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچایا، انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں، اور ان کے منصب کو نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے اپنے نیک بندوں کو، انہیں نبی یا رسول کہتے ہیں، اور ان کی اس منصب کو، یعنی جو ان کو ایک عہدہ دیا گیا ہے، اس عہدے کو نبوت اور رسالت کہتے ہیں۔ رسالت کے لغوی معنی، یعنی جو اصل میننگ ہے اس کے ڈکشنری کے اکارڈنگ، لغت کے مطابق اس کے معنی ہے پیغام پہنچانا، یعنی کسی کو میسج دینا، اور پیغام دینے والے کو، پہنچانے والے کو، یعنی میسنجر کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ نبی کے کیا معنی ہے؟ کہ خبر دینے والا۔ گویا رسول اور نبی وہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ان پر وحی کے ذریعے اتارا، پھر انہوں نے اسے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ہے جی ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 1۔ اب ہم آ جاتے ہیں شارٹ کوسچن نمبر 2 کی طرف، اور شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ اب ہم آ جاتے ہیں شارٹ کوسچن نمبر 2 کی طرف، اور شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے ہمارا، یہ ہے ضرورت اور اہمیت جو ہے نا رسالت کی، اس کا بالکل ابتدا سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایسی ہستیوں کو مبعوث فرمایا جو اس سے وحی کے ذریعے علم حاصل کرتی رہیں اور اس پر عمل کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں بہت سی قوموں کے لیے کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام اور مرسلین بھیجے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حقیقی علم سے اپنے نبیوں اور رسولوں کو آگاہ کرتا رہا، یعنی اللہ پاک کا نبیوں اور رسولوں تک پیغام پہنچانا جو ہے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ علوم اور سچائیاں جو عام انسانوں کی سمجھ نہیں آتی، جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، ہم وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ وحی کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی خاطر اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے فرشتوں کے ذریعے سے پیغام بھی آئے، خواب کے ذریعے سے نشاندہی بھی ہوئی، اور اللہ پاک نے براہ راست بھی اپنی انبیاء کرام سے گفتگو فرمائی۔ ان برگزیدہ بندوں کی زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رضا کا عملی نمونہ رہا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام لوگوں کو درست اور غلط کی تمیز اور اچھائی اور برائی کا انجام بتاتے رہے۔ یہ ہے ہمارا شارٹ کوسچن نمبر
2۔ اب ہم آ جاتے ہیں شارٹ کویشچن نمبر 3 کی طرف، جو ہے کہ انبیاء کرام کی 2 خصوصیات بتائیں۔ اب ہم نے انبیاء کرام کی 2 خصوصیات بتانی ہے۔ اسی کا اگلا حصہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات یہ ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 تقریباً انبیاء اور رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ مسلمان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم، سچا اور قابل احترام مانتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم رسالت پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ایز اے مسلمان کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم، سچے اور قابل احترام ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی۔ یوں تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ہر حکم اطاعت کے لائق ہوتا ہے اور ان پر ایمان لانا بھی لازمی اور ضروری ہے، اور ایسا نہ کرنا کفر میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تمام انبیاء کرام کی اطاعت نہیں کرتا، تمام انبیاء کرام کا حکم کو سچا نہیں مانتا، ان کو معصوم نہیں مانتا، تو اس کو کفر میں شمار کیا جائے گا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر نبوت رسالت کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان میں تفریق نہیں کرتے۔ یہ انبیاء کرام کی خصوصیات ہیں۔ اس میں سے آپ 2 لکھنا چاہیں 2 لکھ سکتے ہیں، ادروائز یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کو آپ پورا بھی لکھ سکتے ہیں، 2 سے 2.5 لائنیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں شارٹ کویشچن نمبر 4 کی طرف، جو کہ ہے اس چیپٹر کا آخری شارٹ کویشچن۔ وہ ہے کہ ختم نبوت پر آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں، یعنی اللہ پاک نے قرآن کریم میں ختم نبوت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس میں سے ہم نے ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، اور یہ آپ پیج نمبر 23 کے اوپر جب دیکھیں گے تو قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگی کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تشنا نہیں چھوڑا۔ تشنا نہیں چھوڑا مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہی، کہ جس پر جامع یعنی مکمل اور عملی تعلیمات نہ دی ہوں، یعنی نہ صرف تعلیم دی ہو بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا ہو، اسے کہتے ہیں عملی تعلیمات۔ تو کوئی ایسا ٹاپک، کوئی ایسا ہماری زندگی کا حصہ ایسا نہیں ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل اور عمل کر کے تعلیمات نہ دی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، نہیں ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ جی کوئی شارٹ کویشچن نمبر 4 کا آنسر ہو گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3، جو کہ ہے لانگ کویشچنس کے حوالے سے، تفصیلی جوابات کے حوالے سے۔ تو اب ہم اس کو اٹیمپٹ کریں گے۔ تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے چیپٹر میں جو ہیں وہ 5 لانگ کویشچن دیے گئے ہیں، تو چیپٹر بہت چھوٹا سا ہے۔ اب ہم نے ان 5 کویشچن کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ ابھی آپ نئے آئے ہیں، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، جب آپ 9th کے ایگزام دیں گے تو آپ کو صحیح طرح سے 10th کے لیے آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو لانگ کویشچن ہے اس کے لیے آپ کی جو ای شیٹ آپ کو دی جائے گی فیڈرل بورڈ کی طرف سے، جو آپ کو فائنل ایگزام میں دی جائے گی، اس میں لانگ کویشچن کے لیے 2 پیجز ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اتنا لمبا کویشچن پریپیئر کرنا ہے کہ جو 2 پیجز کے اوپر آسانی سے آپ پورا کر سکیں، یعنی اس سے کوشش کریں گے کہ کم نہ ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے لمبا تو کرنا ہے لیکن اس کو فضول اس میں لمبا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اسی کی وضاحت کرنی ہے جو کہ ہماری بک کے اندر لکھا ہوا مواد اور کنٹینٹ موجود ہے۔ ہم نے اسی کو مزید وضاحت کے ساتھ، ہیڈنگز کے ساتھ اس طرح بنانا ہے کہ وہ ہمارا ہر کویشچن جو ہے کم از کم 2 پیجز کے قابل ہو سکے۔ آ جاتے ہیں اپنے لانگ کویشچن کی طرف۔ سب سے پہلا جو ہمارا لانگ کویشچن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلام میں عقیدہ رسالت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ اس کے لیے آپ چیپٹر کے فرسٹ پیج پہ جب جائیں گے تو آپ کو یہ نشان میں نے لگایا ہوا ہے، یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ یہاں سے سٹارٹ ہو کے معنی و مفہوم ہم لکھیں گے، اس کے بعد ضرورت اور اہمیت، اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات، اور اس کے بعد آ جائے گا معجزہ، بشریت، وہابیت، عصمت، وہی، یہاں تک یہ کمپلیٹ آپ کا کویشچن نمبر 1 جو ہے لانگ کویشچن نمبر 1۔ اس میں ہمیں ایڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گڈ انف کنٹینٹ ہے، اتنا بہت کافی ہے، ہیڈنگز کے ساتھ ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے تو یہ بڑا پیارا جو ہے آپ کا مکمل کنٹینٹ ہوگا جو کہ آپ فائنل ایگزام میں لکھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد جو کویسچن نمبر 2 ہے وہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اور عملی زندگی میں اس کے تقاضے تفصیل کے ساتھ بیان کریں. عقیدہ ختم نبوت اور عملی زندگی میں اس کے تقاضے لانگ کویسچن نمبر 2. اس کے لیے ہم آ جائیں گے پیج نمبر 32 کے اوپر. 32 پیج نمبر کے اوپر جب ہم دیکھیں گے لانگ کویسچن نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید اور حدیث نبوی کی روشنی میں، یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اس میں ہم یہاں سے لے کے آئیں گے. اس کو ہم اگر ہیڈنگز میں لے کے جائیں گے اس کویسچن کو تو یہ بہت اچھے سے ہمارا خوبصورت بن بھی جائے گا اور دکھنے میں پریزنٹیشن بھی اس کی بہت اچھی ہوگی اور ایگزامینر کو چیک کرنے میں بہت آسانی ہوگی، جس کے لیے آپ کو اچھے مارکس دیے جاتے ہیں جن کی پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے. گو کہ فیڈرل بورڈ میں اس کے اسپیسیفک نمبرز نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ایگزامینر پہ بہت اچھا امپریشن اس کا پڑتا ہے جس کی پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ لکھنے میں آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہو. تو کویسچن نمبر 2 جو ہے اس میں ہم قرآن مجید کا سب سے پہلے ذکر کریں گے کہ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ذکر ہے. تو قرآن مجید میں ہم عقیدہ ختم نبوت کا ذکر یہ ہم ہیڈنگ دے سکتے ہیں. اس کے بعد مختلف قرآن مجید کی آیات ہیں، ہم ان کی مختلف ہیڈنگز دے کے ان کو لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس کی الگ سے ہم ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں کیا خدمات سر انجام دیں، یہ بھی ہیڈنگ ہو سکتی ہے. اور اینڈ میں ایک چھوٹی سی ہیڈنگ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے اثرات کیا ہیں. تو یہ اچھا سا لانگ کویسچن آپ کا بن جائے گا جو 2 پیجز کے قابل ہوگا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لانگ کویسچن نمبر 3 کی طرف، جو ہے کہ رسالت محمدی کی خصوصیات بیان کریں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی خصوصیات ہم نے بیان کرنی ہے. اس کے لیے ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں پیج نمبر 32 کے اوپر. کویسچن نمبر 2 جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا اس کے بالکل اوپر یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی ہیڈنگ بن رہی ہے رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات. اگر ہم اتنا لکھیں گے یہ تو ہاف پیج کے قابل بھی نہیں ہوگا. ہاف نہیں تو آپ تھوڑا سا زیادہ کر لیں، 10 12 15 لائنیں کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گا. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ بلٹس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات دی گئی ہیں. ہم نے ان بلٹس کی بنانی ہے ہیڈنگز، جیسا کہ میں نے پیج کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے کہ نبی کریم میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو باقی انبیاء کرام سے افضل کرتی ہیں انہیں، یعنی نبی پاک کو وہ کون سی خصوصیات ہیں جو باقی انبیاء کرام سے افضل کرتی ہیں. تو جو باقی انبیاء کرام میں وہ خصوصیات نہیں تھیں، آپ اس ایک لائن کو بھی 2 سے 3 لائنوں میں بڑھا کر بیان کر سکتے ہیں، اسی طرح وضاحت کر سکتے ہیں اس کی کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو نبی کریم کو افضل کرتی ہیں. باقی انبیاء کرام بھی اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے تھے. ان کا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ توحید ہی تھا اور جو انہوں نے پیغام دیا وہ بھی توحید ہی تھا. لیکن ان کے مذاہب میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قوموں نے تبدیلیاں کی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا اور ان کی دین کی حفاظت بھی کی، اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. یہ آپ اس کو ڈیٹیل میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پہلے بلٹ کی طرف. جو پہلی ہماری ہیڈنگ ہے وہ بنے گی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، جس کے دوران نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اب اس کو ہم ہیڈنگ کیا دیں گے؟ معراج. نبی کریم کی پہلی خصوصیت کیا ہوگی؟ معراج. اب اس میں آپ معراج شریف کے واقعے کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلوایا گیا، کس طرح سے وہ براق پر سوار ہوئے وہاں پر گئے، کس طرح سے ان کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا. نمازوں کا تحفہ تو بلکہ بعد میں ہے، پہلے ان کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ دکھائے گئے. اس کے بعد اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی جس طرح بھی واقعہ کتب کے اندر موجود ہے آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. 3 سے 4 لائنوں کی ہیڈنگ آپ کی ہو جانی چاہیے. اس کے بعد دوسرا بلٹ جو ہے وہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات آفاقی اور عالمگیر نوعیت کی ہیں جو کہ رہتی دنیا تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی. آفاقی اور عالمگیر نوعیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام عالم کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو ہم اس کی ہیڈنگ کیا دیں گے؟ عالمگیر تعلیمات. اس کے بعد اگلا بلٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اب ہم اس کی ہیڈنگ کیا دیں گے؟ نبوت کے سلسلے کا اختتام.
اب اس کے لیے ہم وضاحت کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے باقی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ باقی انبیاء کرام کی تعلیمات میں تبدیلیاں ہوتی گئیں، نبی کریم کو مبعوث فرمایا اللہ پاک نے اور ان پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اور اللہ پاک نے قرآن مجید کا اور اس دین اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلے بلٹ پر کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام میں گناہ گاروں کی شفاعت کا حق صرف نبی کریم کے پاس ہوگا۔ تو یہ شفاعت کا حق، یہ اگلی خصوصیت ہے نبی کریم کی۔ اور جو آخری یہاں پر ہیڈنگ دی گئی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو حوض کوثر عطا فرمایا، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی اس حوض سے سیراب ہوں گے۔ اب آپ آخری ہیڈنگ دیں گے حوض کوثر، اور یہ ہماری ہو جائیں گی 5 ہیڈنگز، اور اگر 5 ہیڈنگز میں آپ ہر ہیڈنگ میں 4 لائنیں بھی لکھتے ہیں تو آپ کی 20 لائنیں یہ ہو جاتی ہیں، اور آپ کا گڈ انف کنٹینٹ ہو جائے گا جو کہ لانگ کوسچن کے قابل ہوگا۔ اگر آپ اتنا سا لکھیں گے تو یہ بہت کم ہوگا، بے شک آپ پورے کا پورا ٹھیک بھی لکھیں گے لیکن امپریشن یہ پڑے گا کہ یہ کوسچن جو ہے وہ لینتھ میں لانگ کوسچن کے مطابق نہیں ہے، تو آپ اس کو ہیڈنگز بنائیں گے اس کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کوسچن نمبر 4 کی طرف۔ لانگ کوسچن نمبر 4 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تبصرہ کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسوہ رسول کی طرف۔ اس کے لیے ہمیں لانگ کوسچن نمبر 4 کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پیج نمبر 31 پہ، اور یہ ہے بعثت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ حسنہ۔ یہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں، اس کی بھی آپ ہیڈنگز بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، اور یہ اگلے پیج تک جائے گا، اور یہاں پر قرآن کریم کے حوالہ جات دیے گئے ہیں، مختلف حدیث اس سوال کے اندر شامل ہوں گی، اور اس کو ناموس رسالت بھی اس کے اندر یہ ہیڈنگ بھی شامل ہوگی، اور اس کا اختتام ہم یہاں پہ آ کے اسی طرح آپ کی تعظیم و تکریم یکساں اہمیت کے حامل ہیں، یہاں تک آ کے ہم کوسچن نمبر 4 کا اینڈ کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کا بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن جو آخری کوسچن ہے کہ عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے سمجھ کر ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، وضاحت کریں۔ تو یہ جو کوسچن ہے یہ ہماری بک کے اندر اسپیسیفکلی جس طرح باقی بکس کے باقی جو کوسچنز ہیں ان کی ہیڈنگز یہاں پہ موجود ہیں، کچھ ہم نے کمی بیشی کی ان کے اندر اور سوال بن گیا، لیکن یہ کنسیپچول کوسچن ہے۔ جیسا کہ آپ ایس ایل او بیسڈ سلیبس پڑھے ہیں اسی کے اکارڈنگ یہ کوسچن آپ کا ایس ایل او بیسڈ ہے، آپ کی لرننگ کے اکارڈنگ ہے کہ آپ نے اس پورے سبجیکٹ کو پورے چیپٹر کو پڑھ کے کیا اس میں سے آؤٹ پٹ کیا نکلا۔ تو اس کے لیے ہمیں خود سے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں ہیڈنگز بنانی پڑے گی۔ اس کے لیے میں نے 5 ہیڈنگز آپ کے لیے یہاں پہ بنائی ہیں جن کے مطابق آپ لانگ کوسچن جو وہ تیار کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جب ہم اس کوسچن کی ابتدا کریں گے تو عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت کا تھوڑا سا ہم حوالہ دیں گے، کیونکہ ہم کوئی ایشو نہیں ہے اگر سیم جو ہمارا کانٹینٹ ہے اگر 2 کوسچنز میں آ جاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ بورڈ کے پیپر میں آپ کا ایک ہی چیپٹر میں سے ایک ہی کوسچن آئے گا، 2 کبھی بھی نہیں آ سکتے کہ اگر آپ ایک میں وہی باتیں لکھ رہے ہیں تو دوسرے میں نہیں لکھ سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ جب ہم یہ والا کوسچن جو ہے ہمارے پاس جو ہے کہ عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے سمجھ کر، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کی ہلکی سی ہمیں جو ہے اس کا ہلکا سا تعارف دینا پڑے گا۔ کوسچن ہم نے بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ رسالت کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کے اندر ہم یہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے کہ اس کے ہم پر اثرات کیا ہیں۔ اس کے لیے جو سب سے پہلی ہیڈنگ میں نے بنائی ہے وہ ہے کہ انبیاء کرام کی عزت و تکریم۔ سب سے پہلے جب ہم عقیدہ رسالت پر ایمان لے کے آتے ہیں، جب ہم عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کی عزت و تکریم کریں۔ اس کے لیے ہم نے یہاں پر پچھلے ایک کوسچن میں بھی پڑھا ہے کہ یہ انبیاء کرام کی خصوصیات، اس میں آپ انبیاء کرام کی خصوصیات کچھ تھوڑی سی شامل کرنے کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ رسالت پر ایمان لانے کے تقاضے کے مطابق اب ہم پر یہ اثر ہوتا ہے، یہ جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ مسلمان تمام انبیاء کرام کو معصوم، سچا اور قابل احترام مانتے ہیں۔ آپ اسی ہیڈنگ کو تھوڑی رد و بدل کے بعد اسی کوسچن کی اس ہیڈنگ میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری ہیڈنگ ہے اس کوسچن کی وہ ہے کہ رسالت محمدی کی خصوصیات پر ایمان۔ تو جب ہم عقیدہ رسالت پر ایمان لاتے ہیں، عقیدہ رسالت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اور اس پر ایمان لانے کے بعد اگلی ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ پہلا زندگی پر اثر پڑتا ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ دوسرا اثر یہ پڑتا ہے کہ ہم رسالت محمدی کی خصوصیات پر ایمان ہے ہمارا، کہ جو نبی کریم کو اللہ پاک نے خصوصی عنایات اللہ پاک نے فرمائی ہیں نبی کریم پر، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اب آپ ان کو ہیڈنگز کے بغیر ان تمام خصوصیات کو اس میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو 5 بلٹس ہیں یہ سارے کے سارے ہیں، آپ اس رسالت محمدی کی خصوصیات پر ایمان کی ہیڈنگ میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ان تمام خصوصیات پر پختہ ایمان ہے۔
اس کے بعد جو ہیڈنگ نمبر 3 ہے عقیدہ ختم نبوت پر قرآن پاک کے مطابق ایمان، اس کے لیے ہمیں کیا ہے، اس کے لیے اسی کوسچن کو اسی ہیڈنگ کو ہم کنٹینیو کریں گے، جس کو ہم نے خصوصیات کے آگے جو ہے عقیدہ ختم نبوت پر قرآن کے مطابق ایمان، یہ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں، یہاں سے جو قرآن کریم میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے، یہاں پر کچھ آیات کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ان آیات کا ترجمہ آپ اس ہیڈنگ کے اندر شامل کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ اس میں سے اسی ہیڈنگ میں سے کچھ کانٹینٹ جو ہے اٹھا کر آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو ہیڈنگ ہے عقیدہ ختم نبوت کے اثرات، اس میں جو آخری ہیڈنگ ہے اس سبق کی، عقیدہ ختم نبوت کے اثرات، آپ اس کے اندر یہ شامل کر سکتے ہیں۔ اگین کوئی ایشو نہیں ہے، بار بار جو ہے کوسچن جو ہے وہ ایک ہی کوسچن نہیں آتے، ایک ہی چیپٹر میں سے کوسچن نہیں آتے، ڈیفرنٹ کوسچن آ سکتے ہیں، تو آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اور آخری ہماری ہیڈنگ ہوگی کہ عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ رسالت کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم انبیاء کرام کی عزت کرتے ہیں، جب رسالت محمدی کی خصوصیات پر ایمان ہے، ختم نبوت پر قرآن پاک کی روشنی کے مطابق ہم ایمان لے آئے، عقیدہ ختم نبوت کے ہم پر اثرات کیا ہوئے، اب انہی اثرات کے اکارڈنگ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم اپنے جو ہمارے اعمال ہیں، کیا ہم ان تمام چیزوں کے اکارڈنگ ہمارے عمل ہیں، کیا ہم انبیاء کرام پر ایمان لا رہے ہیں، کیا ہم نبی کریم کی خصوصیات پر ایمان لے آئے ہیں، اگر لے آئے ہیں تو اس کا ہم پر کیا اثر پڑ رہا ہے، ہم پر نبی کریم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر بھی ہمارا عمل کرنا جو ہے اتنا ہی ضروری ہے۔ تو یہ آخری ہیڈنگ جو ہے یہ آپ اپنی طرف سے 4-5 لائنیں بنائیں گے، اور یہ جو ہے آپ کا لانگ کوسچن گڈ انف جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، اور جو ہے آپ کا یہ چیپٹر اینڈ کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور آئندہ آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔